السلام علیکم السلام۔ وعلیکم جی السلام۔ جی مفتی صاحب، کل کچھ سوالات رہ گئے تھے، تو اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب دعوت کے فیلڈ میں جاتے ہیں تو اکثر ایتھسٹ کی طرف سے ایک اشکال جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑی سی وہاں پہ دقت آتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور ہم جو کنٹینجنسی آرگومنٹ جب دیتے ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں کہ گاڈ جو ہو وہ ایسا ہو کہ وہ امٹیریل ہو، تو اس کے بعد پھر وہ ادھر سے اشکال کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یعنی ہاتھ کا یا وجہ کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے ہوتے ہوئے بھی کیسے امٹیریل ہے، اس کو آسان طریقے سے جو ہے وہ کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت کامن اعتراض ہے، کوئی ایسا ریئر آبجیکشن نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام آیتوں کو کہ جس میں ید کا لفظ جس کے معنی ہاتھ آتے ہیں یا وجہ جس کے معنی چہرہ کے آتے ہیں، وہ تمام الفاظ جو قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیریٹو، ایک ایسا قانون دیا ہے اپنے تعلق سے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جیسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کچھ بھی تصور کریں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مادی بھی نہیں ہوگا، چونکہ جیسے ہی وہ مادی ہوگا تو مادے کی کوئی نہ کوئی شکل، میٹر کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی شکل ہے، نہ ہی اس جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جہاں پر وجہ اور ید کا لفظ ہے، تو اس تعلق سے ہمارے یہاں تھیولوجیکلی دو اپروچز پائے جاتے ہیں۔ پہلا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ید یا وجہ کو ایٹریبیوٹس مانتے ہیں، لمز نہیں مانتے ہیں، یعنی یہ باڈی پارٹس نہیں ہے۔ مثلا میرا اور آپ کا جو ہاتھ ہے یہ ہماری جسم کا حصہ ہے، ہمارا عضو ہے، یہ ہمارا باڈی پارٹ ہے، یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ید اور وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت مادی نہیں ہوتی، غیر مادی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ید تو ہے لیکن وہ ہمارے ید جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے لیکن وہ ہمارے وجہ جیسا نہیں ہے، چونکہ ہمارا وجہ اور ہمارا ید، ہمارا ہاتھ اور ہمارا چہرہ، یہ دونوں مادی ہیں اور یہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور اس کا ہاتھ غیر مادی اور اس کی صفت ہے۔ یہ پہلا اپروچ ہے، اور یہ بالکل ایک یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اقرب الن نصوص، یعنی جو قرآن اور حدیث میں جو ٹیکسٹ ہیں ان سے ان کے جو ظاہری معنی ہیں، جو اس کی لٹرل انٹرپریٹیشن ہے، یہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ جو دوسرا اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے علماء ان آیتوں کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ جیسے وجہ، یہ اسی سے ایک اور لفظ نکلا ہے توجہ۔ توجہ کے معنی آتے ہیں اٹینشن اردو میں، عربی انگلش میں، کہ ہم کسی کو توجہ دیتے ہیں تو ہم اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اس پر اٹینشن دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وجہ کا جو لفظ ہے اللہ کے لیے، وہ دراصل اللہ کی توجہ اور اس کی اٹینشن کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ید کے سے ایک اور لفظ نکلا ہے ایدہ، اور ایدہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، نصرت کرنا، تائید کرنا۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ید کا لفظ اللہ کا اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہے۔ یہ دوسرا اپروچ ہے کہ جس کو بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کسی بھی اپروچ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ میں پرسنلی پہلے اپروچ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔